Bismillahirrahmanirrahim. The name of God, Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear student, today we are talking about the relationship between Pakistan and the United States of America. So, in the previous lectures, we have already studied the relationship and between the Pakistan and the other countries of the world. So, the main thing which we have studied about the relationship between Pakistan and China relations, as well as Pakistan and India relations, Pakistan and Iran relation, and now we are talking about relationship between Pakistan and United States of America. On the basis of that relation, how can they have to improve their relations? What are the major factors which affects the relationship between Pakistan and United States of America? So let's start our topic between Pakistan and United States of America relation. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے، تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی پریویو لے لیتے ہیں تو پاکستان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات پر مبنی تعلقات کو فوقیت دی جائے اور قائم کرے، چونکہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے کمزور تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وسائل سے مالا مال ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرے۔ انہیں اصولوں کو سامنے رکھ کر پاکستان نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور اگرچہ شروع میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات میں زیادہ گرم جوشی نہیں تھی، اس وجہ سے یہ تعلقات 1949 میں چین کے کمیونسٹ انقلاب نے امریکہ کو پاکستان کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی 1949 کی دہائی، جب 1947 میں پاکستان ہمارے وجود میں آیا تو پاکستان نے سب سے پہلے 2 بلاکس تھے اس وقت دنیا میں جو سپر پاور مانے جاتے تھے، کہ ایک سوویت یونین اور دوسرا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو جب 1949 میں چین کمیونسٹ انقلاب آنے لگا تو اور پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے انہوں نے پیش رفت کی، تو دونوں ممالک پاکستان اور چین کے درمیان جو جتنے بھی تعلقات تھے وہ مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار ہونے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت امریکہ نے اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف آنے لگا تاکہ چین اس کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم نہ کر سکے اور اس کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ 1950 کی دہائی میں، یعنی جب 1950 کی دہائی آ گئی تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ اس بنیاد پر آ گئے کہ وہ بہت زیادہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس وجہ سے اس دہائی میں پاکستان امریکہ کی بلاک میں شامل ہو گیا، اور امریکہ کے زیر سایہ جو بننے والی جو سینٹو معاہدات تھے ان کا مکمل طور پر رکن بھی بن گیا۔ ان معاہدوں کی روح سے امریکہ نے خفیہ جاسوسوں کے ذریعے، یعنی مکمل طور پر جو جتنی بھی جو اڈے تھے، جو ہوائی اڈے تھے، وہ پاکستان کی سرزمین پر تقرری کا حق حاصل کر لیا۔ یعنی ان معاہدات کی روح سے امریکہ کے ساتھ جو بھی معاہدات ہوتے تھے، 2 ممالک کے ساتھ جو اس کے جو معاہدات ہوتے تھے، اور کوئی بھی بندہ اور کوئی بھی ملک اس معاہدات کی روح سے رکن بن جاتا تو امریکہ کو ایک حاصل ہوتا تھا کہ وہ ان ملک میں یا ان ممالک میں وہ اپنی فوج اور اپنے ہوائی اڈے یعنی چھوڑیاں وغیرہ قائم کرنے کا مجاز ہوتا تھا۔ سیٹو اور سینٹو معاہدات میں جب ہم بنیادی طور پر اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جب پاکستان کی سرزمین پر 1949-50 کی دہائی میں اور پھر اس کے بعد امریکی بلاک کی موجودگی میں جب پاکستان سیٹو اور سینٹو معاہدات کی بنیاد پر جب رکن بننے لگا تو اس میں پاکستان مکمل طور پر امریکہ کی غلامی میں جکڑنے لگا، اور اسی کے ساتھ اس بات کا پابند ہونے لگا کہ جتنی بھی اس کے جو ساتھ جو ملٹری معاہدات ہیں، جتنی بھی اس کے ساتھ جو فضائی حدود اور ہوائی اڈے دینے کے لیے جاسوسی کے لیے جو استعمال کرا تھا، تو سیٹو اور سینٹو معاہدات کی روح سے پاکستان اس بات کا پابند ہونے لگا، اور امریکہ نے یہ حق حاصل کر لیا کہ وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر اپنی ہوائی اڈے جاسوسی کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اور کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور یوں پشاور کے قریب بڑبیرا کے مقام پر ایک ہوائی فوجی چھاؤنی بھی قائم کر دی۔ یعنی جب ان معاہدات 1950 امریکی بلاک کا آغاز ہونے لگا اور پاکستان اس کا رکن بننے لگا تو سیٹو اور سینٹو معاہدات کی روح سے بڑبیرا کے مقام یعنی پشاور بڑبیرا کے مقام پر پاکستان کے جو علاقے پشاور کے پی کے خیبر پختونخوا میں یہ علاقے جو آتے ہیں، اس میں امریکہ نے یہ حق حاصل کر لیا کہ اس میں بنیادی طور پر انہوں نے اپنے ہوائی اڈے قائم کر لیے۔ بعد میں چند واقعات اور امریکہ سے وابستہ توقعات میں ناکامی کے بعد صدر ایوب خان کو
امریکہ سے متعلق خارجہ پالیسی پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا۔ جب ایوب خان کی دور حکومت آنے لگی تو ایوب خان نے مکمل طور پر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر اور اس کی خارجہ پالیسی پر مکمل طور پر نظر ثانی کا حکم دے دیا، اور اسی کے روح سے صدر ایوب خان نے مکمل طور پر پاکستان میں یہ جتنی جگہ پر بھی جو پشاور میں بڑا بیرہ کے مقام پر جتنی بھی ہوائی اڈے امریکہ کے حوالے کیے تھے، اور اس بلاک کے یعنی معاہدات کی روح سے جب وہ پابند تھا تو صدر ایوب خان نے حکم جاری کر دیا کہ خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہوں نے وہ تمام امریکہ کی جو چھوڑیاں تھیں وہ انہوں نے بند کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ بعض واقعات ایسے ہو چکے تھے جن کی بنیاد پر پاکستان کی ملٹری، دفاعی اور بہت سے ایسے معاہدات کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد عالمی جو طاقتیں تھیں، یعنی جو پرانی طاقتیں، یعنی جسے ہم امریکہ اور پھر اس کے ساتھ سوویت یونین کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں جو کئی دہائیوں تک تمام دنیا پر حکمرانی کر رہی تھی اور سپر پاور کے طور پر ابھرتی ہوئی طاقتیں تھیں۔ صدر ایوب خان نے نہ صرف امریکہ کو اپنی چھاؤنیاں بند کرنے کا حکم دیا، بلکہ عالمی دو طاقتیں جو طاقت امریکہ اور سوویت یونین سے برابری کی پالیسی یعنی بائیلیٹرلزم کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر نظر ثانی کرنے کا حکم بھی دے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایوب خان نے حکم بھی صادر کر دیا کہ خارجہ پالیسی اب برابری کی بنیاد پر امریکہ اور سوویت یونین یعنی جتنی بھی جو عالمی طاقتیں ہیں اسی کے ساتھ پاکستان کی جو پالیسی ہوگی، خارجہ پالیسی ہوگی، وہ برابری کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ ادنا اور اعلیٰ ہونے کی حیثیت کی بنیاد پر۔ اور 1965 میں انہوں نے اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اگر ہم تعلقات عامہ میں اس ٹاپک یا اس معاہدات کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کہ ان معاہدات کی روح سے امریکہ بلاک میں پاکستان 1950 میں جب اس معاہدات کا حصہ بن چکا اور رکن بن گیا تو پاکستان یہ پابند تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر وہ ان تمام ممالک کے ساتھ یعنی خاص کر امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کی روح سے یہ پابند سلاسل تھا کہ اس کے ساتھ وہ تمام اڈے کسی بھی جگہ پر جس کو ضرورت پڑتی تھی وہ امریکہ کو دینے کا پابند ہوگا کہ وہ وہاں پر اپنی چھاؤنیاں قائم کر سکے اور ہوائی اڈے قائم کر سکے۔ تو اس میں سے یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یعنی آپ کے ملک نے جس کے ساتھ یہ معاہدات امریکہ کے ساتھ یہ معاہدات ہوتے ہیں، تو امریکہ کی طرف سے 1965 کی جنگ، پاک بھارت جنگ، 1971 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ بھی اس بات کا پابند تھا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی دفاعی اور ملٹری طور پر مکمل طور پر اس کو امداد اور سپورٹ فراہم کرتا تھا، لیکن ان کو ترجیحی بنیادی پر یہ بات بھی سامنے اور قابل ذکر ہے کہ اس میں بنیادی طور پر امریکہ نے اپنے معاہدات اپنی ہی طرف سے امپوزیشن تو کر لی پاکستان پر کہ اپنے ہی کسی بھی علاقے میں جب ضرورت پڑی تو ہم فوجی اڈے، ہوائی اڈے اور پھر اس کے ساتھ جاسوسی کے لیے جتنی بھی ہم علاقے کو یا جتنی بھی ہم اسسٹنس ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ نے درکار کرنی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان نے 1965 پاک بھارت کی جنگ میں اس معاہدات کی روح سے اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں کسی قسم کی امداد بھی پاکستان کو فراہم نہیں کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کوئی مدد بھی نہیں کی بلکہ پاکستان پر اسلحہ بھی بند کر دیا۔ اس معاہدات کی روح سے جس طرح پاکستان پابند تھا کہ ان کو تمام معاہدات کی روح سے تمام اڈے کسی بھی جگہ پر اپنے ملک میں کسی بھی جگہ پر پاکستان کو فراہم کرنے کا پابند تھا، تو امریکہ بھی اس بات کے معاہدات کی روح سے پابند تھا کہ جنگ کے زمانے میں یعنی جنگ حالات جنگ میں اگر پاکستان اور انڈیا کی 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ میں جتنی بھی جو جنگیں ہو چکی ہیں تو امریکہ بھی دفاعی معاملات کے معاملے میں اسلحے کی بنیاد پر پاکستان کو اسلحہ بھی فراہم کرے گا، بلکہ ملٹری یا دفاعی معاہدات کی روح سے تمام وہ چیزیں تمام وہ امداد فراہم کرے گا جس کی جنگ کے حالت میں پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کو انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، کسی قسم کی امداد، دفاعی امداد بھی نہیں کی، اور بلکہ پاکستان پر اس جنگ میں یعنی پاک بھارت جنگ 1965 کی جنگ میں اور پاک بھارت جنگ 1971 کی جنگ میں پاکستان پر تمام اسلحہ بھی بند کر دیا۔ اسی کے ساتھ پاکستان کا زیادہ تر اسلحہ امریکہ سے جو خریدا گیا تھا، لہٰذا امریکہ بندش نے پاکستان کی افواج کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اسی کے ساتھ 1979 میں جب اسلامی انقلاب ایران رونما ہوا،
افغانستان کمیونسٹ فوجوں کی مداخلت آنے لگی اور یہ انفلوئنس آنے لگا، تو پھر ایک دفعہ پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اور محسوس ہونے لگی، اور پاکستان کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا. یعنی اپنے مفاد، اپنی قومی مفاد نے امریکہ کو ان حالات پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف اپنے تعلقات پر نظر ثانی کر کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات پر مبنی پاکستانی کارڈ کھیل کر وہ افغانستان میں کمیونسٹ فوجوں کی مداخلت کو روکا جائیں، پاکستان کو استعمال کر دیا جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اپنے ہی مفادات کو بھرپور طریقے سے حاصل کرے اور اس سے استفادہ حاصل کرے. افغانستان میں کمیونسٹ فوجوں کی مداخلت پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ تھی، اور لہٰذا دونوں ممالک نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے خلاف اتحاد بھی کر لیا. یعنی اس میں ان افغانستان کی جو مداخلت تھی، روس کی جو مداخلت تھی، اور اس کا افغان اور سوویت جو جنگ تھا، اس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر پاکستانی کارڈ کھیل کر پاکستان کو استعمال کیا. 21ویں صدی کی اس نئے دور میں پاکستان اور امریکہ ایک دفعہ پھر ان تمام پالیسی پر نظر ثانی کی، اور پھر ایک دفعہ پھر دوستی کی راہوں پر گامزن ہیں. اگرچہ پاکستان کے بہت سے تجزیہ نگار جو کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، پولیٹیکل ایکسپرٹس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایکسپرٹس ہیں، فارن پالیسی کے جو میکرز ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان تعلقات کو عارضی دور سمجھتے ہیں. اگرچہ پاکستان کو امریکہ نے ان معاہدات کی روح سے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا تھا، کوئی دفاعی فوجی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر پالیسیاں بدلتی رہیں، حالات میں، تعلقات میں سرد مہری کا مظاہرہ امریکہ کی طرف سے خاص کر ہونے لگا. تو پھر جب 1979 میں انقلاب ایران پیش ہوا، پھر اس کے بعد افغانستان میں کمیونسٹ فوجوں کی جو مداخلت تھی، جو روس نے افغانستان پر چڑھائی کر کے پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی ملک افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو امریکہ نے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ایک دفعہ پھر استعمال کیا، اور ان تمام کھیل میں پاکستان کو مکمل طور پر استعمال کر کے اپنے مفادات کی تکمیل مکمل طور پر کر لی. امریکہ حکومت کے عہدیداروں نے کئی بیانات دیے ہیں، جن میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ اس دفعہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر تعلقات برقرار رکھے گا، اور مستقبل میں جو کچھ بھی ہو، یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے. یعنی امریکہ نے بار بار یہ دہانی بھی کر دی افغانستان میں، امریکہ نے روس کی مداخلت کو روک کر پاکستان کو استعمال کر کے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر پھر مکمل طور پر روس کو شکست دے دی، اور روس کے مکمل طور پر ٹکڑے اور اس کا خاتمہ اس کے ٹکڑے ہونے پر ہوا. تو امریکہ نے تمام معاملات میں ان تمام چیزوں سے پاکستان کو استعمال کر کے اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں میں پاکستان کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کر لے، اور پھر پاکستان کو یہ تنہا ایک دفعہ پھر چھوڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد ادوار بدلتے رہیں، حکومتیں بدلتی رہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے یا خارجہ پالیسی تھی، اس پر نظر ثانی وقتاً فوقتاً ہوتی رہی، اور ان کو بنیاد بنا کر افغانستان میں جو کمیونسٹ فوج دی، شکست کے بعد امریکہ نے اپنے انٹرسٹ اور اپنے مفادات کو ترجیح بنیادوں پر دے کر افغانستان میں پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے مفادات پورے طور پر حاصل کر لیے. اس کے جو ماہرین تھے وہ بار بار مسلسل یہ بات دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کی بار بار یقین دہانی کے باوجود کہ پاکستان کے ساتھ اس کے بعد مستقل بنیادوں پر اچھے تعلقات پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس میں تعلقات عامہ میں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہر ایک ملک اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہیں، اپنی قومی سلامتی کو عزیز رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ تعلقات عامہ میں
یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اگر ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، ایکسپلین کر لیتے ہیں، تو یہ بات واضح آ جاتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں کہ تعلقات عامہ میں اور خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں نہ تو کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ مستقل بنیادوں پر تعلقات استوار کرتا ہے، نہ مستقل طور پر کوئی اس کا دشمن ہوتا ہے، نہ مستقل طور پر اس کا کوئی دوست ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر تعلقات عامہ میں خاص طور پر ہر ایک ملک کے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، جن کو بنیاد بنا کر وہ ایک ملک کے ساتھ دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فوقیت کی بنیادوں پر اور فوقیتی بنیادوں پر اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مستقل رہنے والی چیز جو ہوتی ہیں وہ صرف قومی مفادات ہوتے ہیں۔ ان قومی مفادات کی بنیاد پر کوئی ملک سمجھوتا نہیں کرتا، اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں بنتی ہیں اور اسی کو فارورڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ وقتاً فوقتاً مختلف وجوہات کی بنا پر امریکہ کی طرف سے خاص کر بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ جھکاؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور مختلف بنیادوں پر پاکستان کی کوشش رہی کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ، خاص کر عالمی طاقتوں کے ساتھ، خاص کر دیگر ممالک اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات پر اچھے تعلقات کو فوقیت دی جائیں اور اچھے اور احسن طریقے سے تعلقات کو احسن طریقے سے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اگر ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے مکمل طور پر سرد مہری کا مظاہرہ سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم افغانستان کمیونسٹ فوجوں کی مداخلت کے بعد پاکستانی امریکہ کی انٹرسٹ، امریکہ کمیونسٹ فوجوں کی شکست کا وجوہ بن گئی، پاکستانی کارڈ کھیل کر پاکستان کو استعمال کیا گیا، پھر اس کے بعد اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے امریکہ نے افغانستان میں روسی فوجوں کو شکست دے کر پاکستان کی مدد سے اور ان تمام کو بنیاد بنا کر، جس میں اہم رول اور اہم کارڈ جو استعمال کیا گیا وہ پاکستان کو استعمال کیا گیا، جس میں لاکھوں لوگ مرنے لگے، پاکستان کی معیشت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر بھی امریکہ نے اپنے مفادات کی تکمیل پاکستان سے حاصل کر لی، اور پھر روس کی شکست کے بعد امریکہ نے پاکستان کی طرف بالکل مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور پاکستان کو اپنی عالمی جو برادری ہیں اس میں یک تنہا چھوڑ دیا، اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر سرد مہری کا تعلقات کی بنیاد پر مظاہرہ کیا گیا۔ افغانستان کمیونسٹ فوجوں کی جو مداخلت تھی، اس میں سب سے پہلے اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو اگر ہم دیکھیں تو افغانستان برادری جو اسلامی پڑوس ملک ہیں پاکستان کے مغرب میں واقع ہیں، اور جس کے ساتھ پاکستان نہ صرف مذہبی، تاریخی اور ثقافتی جو رشتے ہیں۔ مذہبی رشتہ پاکستان کے ساتھ، تاریخی رشتہ اور ثقافتی رشتہ، یہ تمام جو رشتے ہیں ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان اور افغانستان جو ایک اسلامی پڑوس ملک ایک دوسرے کے ساتھ اس کی سرحدات موجود ہیں، واقع ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ واحد ملک ہے۔ یہ وہی افغانستان ہے جس نے 1947 میں جب پاکستان معرضی وجود میں آیا، اور اس کے بعد تمام رشتوں کے پاکستان کے بننے کے بعد افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی جو ابتدا تھی دوستانہ ماحول میں نہ ہو سکی، یعنی افغانستان کی یہی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کی راہ میں مختلف قسم کی رکاوٹیں حائل کر لے، اور پاکستان کے ساتھ یعنی افغانستان واحد ایک ایسا اسلامی ملک ہے تمام دنیا میں جن کی بنیاد پر، یعنی جن اپنے بغض اور حسد کی بنیاد پر سب سے پہلے واحد ملک ہے افغانستان جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان ممبرشپ جس
نے مکمل طور پر اقوام متحدہ میں پاکستان کی سب سے پہلے اس ملک نے افغانستان میں مخالفت کی تھی اور پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تاہم پاکستان نے افغانستان کو بین الاقوامی جو تجارت کی جو ٹرانزٹ ہے، یعنی افغان ٹرانزٹ راہداری کی سہولت پاکستان ہی نے فراہم کی، کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان اور اسلامی ممالک کے ساتھ خاص کر اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر تجارت کو بھی فروغ دیا جائے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھ کر، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہیں افغانستان کے ساتھ، پاکستان نے ان کو راستہ مہیا کیا، راہداری کی سہولت فراہم کی، اور اسی کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو بین الاقوامی تجارت ہیں اس کے ٹرانزٹ کی سہولت بھی فراہم کی۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات تھے وہ 1978 میں کمیونسٹ انقلاب کی وجوہ بن گئی، یعنی اس میں ہم 1978 میں جو افغان کمیونسٹ انقلاب جو تھا انہوں نے مزید پیچیدگیاں پیدا کی، اور اسی کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات تھے وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ متاثر ہونے لگی۔ جب افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب، جسے سور انقلاب کہتے ہیں، اس انقلاب کو ہم سور انقلاب بھی کہتے ہیں، آ گیا اور کہا گیا آیا اور افغان عوام نے اس کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی، تو پاکستان نے اسلامی جذبے اور ملکی مفاد کی خاطر افغان عوام کی پرورش پرجوش حمایت بھی کی اور اس کو مکمل طور پر اپنے ملک میں جگہ بھی دے دی۔ اسی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو ملک میں پناہ دی، اور اس ہر طرح سے پاکستان نے افغان بھائیوں کا خیال بھی رکھا۔ 1992 میں جب افغان مجاہدین نے افغانستان میں حکومت قائم کر لی، جب روس کی پسپائی کے بعد، شکست کے بعد 1992 میں افغان مجاہدین کی حکومت، ان طالبان کی جو حکومت آنے لگی، ان کو بنیاد بنا کر پاکستان ان چند ممالک میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اس نئی حکومت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ تاہم جلد ہی افغان مجاہدین کے درمیان خانہ جنگی شروع ہونے لگی، اور پاکستان یعنی جو 1992 میں افغان مجاہدین یعنی طالبان کی شکل میں جو حکومت سامنے آئی تھی، اس کو نہ صرف تسلیم کر دیا بلکہ اسلامی جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ مکمل طور پر حمایت کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ درمیان میں جب خانہ جنگیاں پیدا ہونے لگیں تو پاکستان نے افغان مجاہدین کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن یہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، اور آخرکار 1996 میں طالبان نے جب کابل فتح کیا، میں جب طالبان نے کابل فتح کیا تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ان سے سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے۔ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو بلکہ سفارتی تعلقات بھی قائم کی۔ اسی کے ساتھ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد، اگر ہم 11 ستمبر کے انسیڈنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے
سلسلے میں پیش آیا تھا. اسی تناظر میں 11 ستمبر کے جو واقعات تھے جو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امریکہ نے حملہ کر کے طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا. اور ان کی جگہ حامد کرزئی کی حکومت قائم کی. پاکستان نے حزب سابق کرزئی حکومت کو بھی تسلیم کر اسے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے. اور حامد کرزئی چونکہ بذات خود پاکستان کے دوست ہیں اور پھر پاکستان نے ہمیشہ حامد کرزئی کی حکومت کی حمایت بھی کی ہیں، لہٰذا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات استوار ہو گئے ہیں. یعنی ان تمام بنیادوں پر اگر ہم اس افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو تناظر میں دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ شروع ہی سے پاکستان کے ساتھ افغانستان کا جو حسد اور بغض والا جو رویہ تھا وہ تمام ڈیکیڈز میں، مختلف دہائیوں میں سامنے آیا ہے. اور افغانستان کی کوشش بھی یہی رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ قسم تعلقات پر رکاوٹ ڈال دے. اور سب سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کو افغانستان نے مکمل طور پر اقوام متحدہ کی جو ممبرشپ کی جو تھی وہ سب سے زیادہ مخالفت افغانستان نے ہی کی تھی. اور اسی کو بنیاد بنا کر پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے، پڑوسی ملک ہونے کے ناطے مکمل طور پر حمایت بھی کی. اور مختلف ادوار میں جتنی بھی اسٹیجز آ چکی ہیں اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پاکستان نے بھرپور مکمل طور پر نئی حکومتوں جو افغانستان میں قائم ہوئی تھی کی حمایت بھی کی تھی اور اس کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کی تھی اور تعاون اور مدد بھی کی ہے. اس کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو حکومت نے تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ اور مسلمانوں کی بھرپور حمایت بھی کی ہے. اور جب پاکستان ماضی وجود میں آیا تو سب سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کی ہر طرح کی بھرپور حمایت کی ہے. پاکستان کے قیام پر خوشیاں منائی. اور پھر اس کے بعد سعودی عرب ان چند ممالک میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی میں پاکستان کو تسلیم کیا تھا. یعنی سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جب پاکستان ماضی وجود میں آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق ممبرشپ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے سعودی عرب نے ان ممالک کی حیثیت کے مطابق پاکستان کو تسلیم کیا تھا. سب سے پہلے ایران واحد اسلامی ملک تھا جنہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق ان کی ممبرشپ کی حیثیت کے ساتھ. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خوشگوار تعلقات اس وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں. اور جب بھی پاکستان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سعودی عرب حکومت نے ان کی مکمل طور پر سفارتی، اخلاقی
ان تمام بنیادوں پر انہوں نے سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا اور اس کے ساتھ سفارتی، اخلاقی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی مدد بھی بہت زیادہ کی ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کی ان تعلقات کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں مزید تقویت حاصل ہوئی۔ اس کی خاص وجہ ضیاء الحق اور سعودی عرب کے شاہی خاندان میں ذاتی تعلقات بھی تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سعودی عرب نے پاکستانی ملازمت پیشہ افراد کے لیے ہزاروں ویزے بھی جاری کیے تھے اور پاکستان میں کئی اہم منصوبے بھی شامل تھے۔ سعودی عرب شروع کیے تھے سعودی عرب ہی کی مالی اعانت سے اسلام آباد میں شاندار جو فیصل مسجد اور بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بھی قائم کی گئی ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو فوجی تعلق بھی اور تعاون بھی برقرار ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے کو دفاع کے شعبے میں مختلف قسم کی اعانت بھی دیتا رہتا ہے اور 1958 میں جب پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے تو سعودی عرب ہی واحد ملک تھا جس نے سفارتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور پھر معاشی مدد کے لحاظ سے جب پاکستان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگنے لگی عالمی سطح پر، تو پاکستان کی مکمل طور پر سعودی عرب نے ان تمام امور میں ہر وقت قدم بقدم پاکستان کی امداد بھی کی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ کئی پابندیوں سعودی عرب نے پاکستان کے معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے بھی کئی سال تک کروڑوں کا تیل مفت فراہم کیا تھا۔ سعودی عرب میں 21 صدی کی ابتدائی سے بین الاقوامی برادری سعودی عرب اور پاکستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تباہ کن زلزلہ اور بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا تھا، اس مشکل وقت میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی خاص طور پر بڑھ چڑھ کر امداد میں اور تعاون میں حصہ لیا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان جائزے کی بنیاد پر جو پاکستان کے خارجہ پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں، جو ناکامیاں ہیں، اس کو اگر ہم ایک تناظر میں دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بین الاقوامی سیاست میں مختلف قسم کی موضوعات پر مبنی تبدیلیاں آنے لگی، تو ان کے ساتھ ساتھ جب اشتراکی نظام آنے لگا اور پھر اس کے بعد دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہونے لگی، تو یعنی سوویت یونین کی کمیونسٹ بلاک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو کیپٹلسٹ بلاک تھی اس میں تقسیم ہونے لگی، تو پھر یہ بنیادی طور پر امریکہ دنیا کا واحد پاور اس وقت بننے لگا جب 1992 میں روس کی شکست و ریغ کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور روس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے تمام حقائق اور جغرافیائی سرحدات کو منظم طریقے سے مستحکم نہ کر سکے اور قائم برقرار نہ رکھ سکے، تو اس کو بنیاد بنا کر امریکہ نے تمام دنیا میں سپر پاور ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو اس سیاست میں بین الاقوامی تعلقات میں نئے رخ امریکہ کے فیصلہ کن کردار کو انہوں نے بخش دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ مخالف قوت اور ممالک کو سخت دشواریاں لاحق ہوئیں، یعنی امریکہ نے وہ جو نئے نیو ورلڈ آرڈرز کی ابتدا کی اور تمام دنیا پر امپوزیشنز قائم کر دی، مختلف قسم کی پابندیاں لگنے لگی اور اسی کے ساتھ مختلف ممالک میں اپنے اثر رسوخ کو اور مشکلات کو خاص کر مسلمان ممالک کے لیے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو 11 ستمبر جب 1901 میں امریکہ پر خودکش حملوں کی وجہ سے افغانستان، امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا اور عراق پر حملے سے پہلے اقوام متحدہ کے مختلف فورم پر ہی امریکہ کے اتحادی ممالک جو فرانس اور جرمنی نے عراق پر امریکی حملے کی شدید مخالفت بھی کی تھی، جس کی وجہ سے ان ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور تباہ کن جو مواد تھے، جو ہتھیار تھے، ان کا بہانہ بنا کر ان کی صدام حسین کی حکومتوں کو مکمل طور پر انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد امریکہ کی ایران کے ساتھ جو اسلامی انقلاب کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے تھے، امریکی کوشش کی اس طرح ایران کی اسلامی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے اور ختم کر دے۔ ان نئے حالات میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں اور ظہور پذیر ہوئیں جب 11 ستمبر 1901 میں امریکہ خودکش حملے پر کے سلسلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی اسلامی ممالک کی طرف سے افغانستان میں طالبان حکومت پر جب دباؤ بڑھنے لگا تو ان کو بنیاد بنا کر پاکستان نے طالبان حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا اور مکمل طور پر اس کو سپورٹ بھی کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ پاکستان کی شراکت بھی اس کا مبولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کشمیر کے محاذ پر بھی کافی دباؤ کا شکار رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاست میں آزادی کی مسلح تحریک کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے حالات میں کشمیر کا معاملہ بھی کافی پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر پر اپنا اصولی موقف، یعنی کشمیر کا فیصلہ وہاں کے عوام کے ان کے استصواب رائے کے مطابق اور ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اپنائے ہوئے ہیں، تاہم ان کا طریقہ کار اب تبدیل ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یعنی کوششیں کہ کشمیر کی تمام مسلح جہادی تنظیمیں بات چیت کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں، اور کشمیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے یعنی نیگوشیشنز کے ذریعے حل ہو۔ بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کی جو مدبرانہ پالیسیاں ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں، خاص کر امریکہ کے ساتھ یا دیگر بھی سپر پاورز یا دیگر بھی جتنی بھی معاشی لحاظ سے جو مستحکم ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اس کو استحکام حاصل ہوا، اور امریکہ نے پاکستان کو غیر نیٹو دوست کا درجہ دے رکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ پاکستان پر ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے جتنی بھی پابندیاں لگ چکی تھیں، ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہ تمام پابندیاں بھی اٹھائی گئیں، اور اربوں ڈالر نہ صرف معاشی امداد دی گئی بلکہ امریکہ کی طرف سے فوجی اسلحہ بھی فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی اور اعلان کیا گیا۔ امریکہ کی دیکھا دیکھی دوسری ترقیاتی اور ترقی پذیر ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، نہ صرف معاشی امداد کی گئی بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کی گئی، اور حکومت کی مثبت خارجہ اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت بھی کافی مستحکم ہوئی۔ موجودہ دور میں پاکستان جو بین الاقوامی سیاست میں بہت اہم کردار اور پیش رفت کر رہا ہے اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، امید کی جاتی ہے کہ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسی کی میں تواتر رہا تو انشاءاللہ پاکستان جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں ایک نہ ایک دن ضرور شامل ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں جو ہم تعلقات عامہ میں پاک سعودی تعلقات، امریکہ کا جو انفلوئنس ہے سپر پاور ہونے کی حیثیت سے، اور پھر اس کے بعد افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات تھے، جتنے مختلف ٹاپکس میں ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات، پاکستان اور چین کے تعلقات، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں کہ کن کن منوعیت پر اس میں اتار چڑھاؤ آ چکا ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور موجودہ عالمی تناظر میں بھی ہم اس بات پر ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ان میں کن کن جگہوں پر کن کن لیول کے مطابق اتار چڑھاؤ ان حیثیت کے مطابق تعلقات عامہ میں دیگر ممالک کے ساتھ آتی ہیں۔ تو ایک بات یہ بے واضح ہو جاتی ہے کہ تعلقات عامہ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر نظر ثانی کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک کا کوئی دوسرا ملک کبھی بھی مستقل طور پر نہ دشمن ہوتا ہے نہ مستقل بنیادوں پر دوست ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک ملک کے تعلقات عامہ کی نظر میں ان کے مفادات جو قومی مفادات ہوتے ہیں وہ عزیز ہوتے ہیں، اور اپنے قومی مفادات کو ترجیحی بنیادوں پر وہ سامنے رکھ کر پالیسیاں بناتے ہیں، اور اپنی ہی ملک کی ترقی کے لیے اپنے تمام اقدامات کو مؤثر طریقے سے اور مثبت طریقے سے اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے تمام جو چیزیں جو ہم قابل ذکر کر چکے ہیں اور ذکر کر چکے ہیں، ان تمام کو بنیادی طور پر جب ہم اس میں تعلقات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں ترقی پذیر ممالک، ترقی یافتہ ممالک اور جتنی بھی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، تعلقات پر مبنی کسی ملک کے ساتھ اس کے تعلقات استوار کرنا، چاہے وہ سفارتی لحاظ سے ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو اور سیاسی تعلقات پر مبنی ہو، اور ان کو بنیاد بنا کر خاص کر جو معاشی لحاظ سے ہو، چاہے اگر ہم سعودی عرب کو ڈسکس کر لیتے ہیں یا کسی اور ملک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ہر ایک ملک کی جو جتنی بھی معاش کی وجہ سے جتنی بھی جو ذرائع ہوتے ہیں وہ تمام کسی ملک کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر پھر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات مستحکم طریقے سے اور اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر رکھی جاتی ہیں اور برقرار رکھی جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں اگر ہم ان تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں تمام وہ چیزیں جس بنیاد پر مستقل بنیاد پر ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ان میں تمام چیزیں خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھ کر رکھی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تاکہ دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات پر مبنی اچھے تعلقات، پڑوس ہونے کی بنیاد پر اچھے تعلقات، اخلاقی لحاظ سے کسی ملک کے اخلاقی لحاظ سے اس کو پروموٹ کرنا اور مؤثر